محفل تقریر ہی کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں۔ اظفر فوزان متعلم عربی اول کو اس شعر کے ساتھ کی عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو ثانی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ ایمان کے بعد اسلام کا یہ پہلا رکن ہے جو امیر و غریب، بوڑھے جوان، بیمار و تندرست، عورت و مرد سب پر یکساں فرض ہے۔ یہی ایک ایسی عبادت ہے جو کسی شخص سے کسی حال میں ثابت نہیں ہو سکتی۔ اگر اس فرض کو آپ کھڑے ہو کر نہیں ادا کر سکتے تو بیٹھ کر ادا کیجیے، اگر اس کی بھی قدرت نہیں رکھتے تو لیٹے لیٹے ادا کیجیے، اگر رک کر نہیں پڑھ سکتے چلتے چلتے پڑھیے، اگر کسی سواری پر سوار ہو جس طرف کے وہ چلے اسی رخ پڑھو۔ میرے عزیز ساتھیوں، نماز ایک ایسی عبادت ہے جس پر دنیا کے تمام مذاہب متفق ہیں۔ قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق دنیا میں کوئی ایسا پیغمبر نہیں آیا جس نے اپنی امت کو نماز کی تعلیم نہ دی ہو اور اس کی تاکید نہ کی ہو۔ اسلام کے زمانے میں عرب میں بعض یہود و عیسائی بھی نماز پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو کھڑے ہو کر خدا کی آیتیں پڑھتے اور سجدہ کرتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، حامی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرتے ہیں اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا اور حساب و کتاب میں حجت ہوگی اور نجات کا باعث ہوگی، اور جو شخص نماز کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ حساب و کتاب میں حجت ہوگی، نہ نجات کا ذریعہ ہوگا، اور ان کا حشر قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف جیسے نافرمان اور شرکت لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث میں ایک نقطہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آج کل کے لوگ نماز کے پابند نہیں ہیں، وہ یا تو مال و دولت کی وجہ سے، یا تجارت اور بیوپار کی وجہ سے، یا عہدہ اور ملازمت کی وجہ سے نماز ترک کرتے ہیں۔ لہذا جو مال و دولت کی وجہ سے نماز سے غافل رہا وہ قارون کے ساتھ ہوگا، جہاں اس کا ٹھکانہ ہوگا وہیں اس کا ٹھکانہ ہوگا، جیسے کہ آج کل کے بڑے بڑے
میرے عزیز ساتھیوں، نماز اس کے لیے فرض کی گئی ہے۔ نیز نماز کے سلسلے میں لفظ اقامت قائم کرنا آیا ہے، ادا کرنا نہیں۔ کیا مصلی کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے آداب و شرائط اور خشوع و خضوع ہر چیز کو پورے طور پر ادا کیا جائے؟ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ اقامت الصلاۃ کا مطلب رکوع، سجدہ، قرات، خشوع و خضوع ہر چیز کو آداب و شرائط کی رعایت کے ساتھ مکمل انداز میں ادا کیا جائے۔ اقامت کا لفظ لے کر قرآن و حدیث میں یہ بتانا مقصود ہے کہ نماز اس کی ظاہری حیت نہیں ہے بلکہ حقیقت مطلوب ہے، اور حقیقت نماز وہ ہے جو آدمی کو خشوع و خضوع اور فکر و تدبر کے ساتھ ادا کی جائے اور انسان کو ہر برے کام کے ارتکاب سے روک دے۔ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کی قرآن کریم میں مدح کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیاب ہو گئے وہ مسلمان جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع و خضوع پیدا کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، نماز کی فکر تو ایسی ہونی چاہیے کہ ایک بار حضرت سید مولانا محمد علی منگری رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جمعہ کا دن تھا، مصروفیت کی وجہ سے وقت کا اندازہ نہ کر سکے اور جمعہ کی نماز کے لیے دیر ہو گئی۔ جلدی جلدی تیاری کر کے امام پڑھنے کی مسجد میں پہنچے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی پتہ چلا کہ جمعہ کی نماز ہو چکی ہے۔ اس خبر کا مولانا مرحوم پر اتنا اثر ہوا کہ اسی وقت زمین مسجد کے فرش پر گر پڑے۔ حضرت علی